بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آیت کا ترجمہ: کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کی تفسیر: قل اللہم مالک الملک، اس عاجزانہ مناجات میں توحید کا اعتراف ہے کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک طرف سے وہ کائنات کا خالق ہونے کے لحاظ سے سب کا مالک ہے۔ جس طرح اللہ کی قوت تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی سلطنت، مالکیت اور بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کائنات کی ہر شے اللہ کے فیض کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، لہٰذا کوئی شے اپنی ذات کی مالک نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، یعنی جن چیزوں پر دوسروں کا تصرف ہے ان کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ کی مالکیت کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کل کائنات کا بذات خود مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بذات خود مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر مالک ہوئے ہیں۔ چونکہ غیر اللہ کی ملکیت اس کی ذاتی نہیں ہے، اس لیے اس کی ملکیت قابل انتقال ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت اور حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی حکومت اور بادشاہت شامل ہے۔ حق و باطل اور ظالم اور عادل تمام بادشاہتیں اللہ کی مملکت کے دائرہ کے اندر موجود ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اس حالت کو کہتے ہیں جس تک پہنچنا آسان نہ ہو، اس لیے نادر چیز کو عزیز الوجود کہتے ہیں، اور جس پر غالب آنا مشکل ہو اس کو بھی عزیز کہتے ہیں۔ نہ قابل تسخیر کو عزیز کہا جاتا ہے۔ عزت کا بذات خود مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ جیسے سورہ یونس میں ارشاد ہوا، ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت تمام کی تمام پروردگار کے لیے ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ جس کو عزت دے وہ بھی عزت کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ عزت اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ عطائے پروردگار ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت نہ دے وہ ذلیل ہے، چونکہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیر اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے عزت آئے تو عزیز ہوتا ہے، ورنہ اپنی اصلی حالت یعنی ذلت پر برقرار رہتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ عزت نہ دے وہ ذلت والا ہوتا ہے۔ بیدک الخیر، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر حالت میں خیر و بھلائی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خواہ نعمتیں دے، خواہ سلب کر لے نعمتیں، چاہے تو کسی کو عزت دے، چاہے تو کسی کو ذلیل کر دے۔ ان سب میں مثبت پہلو صرف خیر کا ہے اور ان کا منفی پہلو شر ہے جو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ لوگوں کو از روئے احسان اور کچھ کو از روئے انتقام، نعمت اور حکومت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا حقیقی مالک ہے اور اس کے فیض کے بغیر کوئی شے ایک آن بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اور تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ شر اور آفت مادی اشیاء کی ناقص ذوات کا لازمہ ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی نصیب فرمائے اور کلام پاک میں تدبر اور تأمل کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔